بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتان مبارک سے چشموں کا جاری ہونا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا اور ہمارے پاس پانی موجود نہیں تھا بجز اس بچے ہوئے پانی کے جو برتن میں تھا، تو میں اس پانی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک داخل کیا اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا اور فرمایا، تم لوگ وضو کرنے کے لیے آ جاؤ، برکت اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ چنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور اسے پیا، اور ہم 1400 آدمی تھے۔ 100 مقدار طعام سے 40 افراد کا شکم سیر ہو کر کھانا کھانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ، نازل ہوئی، یعنی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ والی آیت نازل ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بکری کے پائے اور 1 سا غلے کا طعام تیار کرو اور 1 برتن دودھ بھی رکھو، پھر اقربا یعنی اولاد عبد المطلب کو بلا لاؤ۔ تو میں نے تعمیل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر عمل کیا، اور وہ تمام کے تمام لوگ آ گئے، جن کی تعداد 40 یا 41 تھی۔ ان لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو لہب بھی موجود تھے۔ میں نے ان کے سامنے گوشت کا بڑا پیالہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 1 بوٹی لی اور دانتوں سے توڑ کر پیالے میں بکھیر دیا اور فرمایا، بسم اللہ کر کے شروع کیجئے۔ تو سب مہمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، مگر کھانا تقریباً ویسا ہی موجود اور باقی تھا۔ اس کے بعد فرمایا، علی سب کو دودھ پلاؤ۔ تو میں نے 1 پیالہ دودھ سب کو پلایا، سب نے سیر ہو کر پیا، حالانکہ وہ دودھ مقدار میں صرف 1 آدمی کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دعوت اسلام پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ حضرت ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بڑے نیک، ہنسمکھ اور خوبصورت آدمی تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر کے لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں انگلی ماری۔ انہوں نے کہا، آپ کے مارنے سے مجھے درد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے تو قمیص پہنی ہوئی ہے اور میرے جسم پر کوئی قمیص نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اوپر اٹھا لی۔ یہ بدلہ لینے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو بوسہ دینا شروع کر دیا اور پھر یوں کہا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرا مقصد تو یہی تھا، بدلہ لینے کا تذکرہ تو میں نے ویسا ہی کیا تھا، مقصد آپ کو بوسہ لینا تھا۔ صحابہ کرام کے درمیان افضلیت کے اعتبار سے ترتیب، علماء اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام امت میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پھر باقی عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، پھر اہل احد، پھر باقی تمام اہل بیت الرضوان، پھر تمام صحابہ کرام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا بذریعہ وحی تھا، اور وہ اس طرح کہ آپ بغرض تجارت شام گئے، وہاں آپ نے خواب دیکھا اور بحیرہ راہب سے بیان کیا۔ بحیرہ راہب نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، تہامہ کے شہر مکہ کا۔ بحیرہ نے سوال کیا، تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبیلہ قریش سے۔ بحیرہ نے پھر سوال کیا، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تجارت ہے۔ بحیرہ راہب نے اپنے سوالات کے جواب پانے کے بعد خواب کی تعبیر کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدے میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا اور تم اس نبی کے صاحب معتمد اور مشیر اعلیٰ رہو گے اور وفات کے بعد خلیفہ نبی بنو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ تعبیر و خواب کو پوشیدہ ہی رکھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دعوی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جس کو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ آپ یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے، پیشانی پر بوسہ دیا اور سمع و طاعت اور استجابت اور شہادت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور شجاعت۔ شجاعت کے لغوی معنی ہیں بہادری، اور علم اخلاق کی اصطلاح میں قوت غضبی کے عقل اور اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کا نام شجاعت ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ الشفا میں شجاعت کی تعریف یوں بیان کی، یعنی قوت غضبی کی زیادت اور اس کے تابع عقل ہونے کی شجاعت کہتے ہیں۔ شجاعت کا شمار اخلاق فاضلہ میں ہوتا ہے، اور یہی صفت عزم اور استقلال اور حق گوئی اور بے باکی کی بنیاد ہے۔ یہ صفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں
بدرجہ کمال پائی جاتی تھی۔ دیکھنے میں آپ کمزور معلوم ہوتے تھے، لیکن اپنی قوت ایمان کی بدولت انتہائی طاقتور تھے۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ راہ حق میں وہ بڑے بڑے خطرے کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان کی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے کے دوران لوگوں سے پوچھا، بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن میں اپنے برابر کے مد مقابل سے لڑتا ہوں، یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بہادر تھے۔ غزوہ بدر میں ہم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائبان بنایا، پھر باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک آدمی کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی بھی آدمی ابھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شمشیر بکف آگے بڑھ گئے اور ننگی تلوار لیے پہرا دیتے رہے۔ اگر کوئی مشرک اس طرف کا رخ کرتا تو فوراً وہ اس پر جھپٹ پڑتے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ حالت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تنے تنہا آگے بڑھے، مشرکین کو مار مار کر پیچھے ڈھکیلتے اور کہتے جاتے، تم پر افسوس ہے، تم اس آدمی کو مار رہے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے نرغے سے نکال لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا ہی کہہ پائے تھے، ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر نیکی میں پیش رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر پوچھا، آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں روزے سے ہوں۔ پھر فرمایا، آج تم میں سے کس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے۔ پھر ارشاد ہوا، آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ایک دن میں اتنی نیکیاں جمع کر لی ہوں وہ یقیناً جنت میں چلا جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر نیکی میں پیش رہتے تھے اور حصول ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔